اس نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے نظریے کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں جو بتاتا ہے کہ ہم کیسے بالکل غیر دانستہ طور پر صرف اپنے جذباتی رد عمل کی وجہ سے اپنی طاقت دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم میکیاویلی کے حکمت عملی کا ایک غیر جانبدارانہ مگر انتہائی گہرا پہلو دیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو یہ مطالعہ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے رد عمل کو اصل میں کنٹرول کون کرتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ غیر مستحق لوگوں کی باتوں پر رد عمل دینے کا مطلب دراصل اپنی طاقت اور اپنا سکون خود اپنے ہاتھوں سے ان کے حوالے کر دینا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی انسان غصے میں آ کر رد عمل دیتا ہے وہ فوراً اپنا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے۔ تو چلیں ذرا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم ان 7 نفسیاتی چالوں کو سمجھنے کے لیے انہیں 5 بنیادی حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا، رد عمل کی قیمت۔ دوسرا، توجہ بطور کرنسی۔ تیسرا، خاموشی کا ہتھیار۔ چوتھا، کامیابی کی حکمت عملی۔ اور پانچواں، بے حسی کی زرہ۔ آئیے پہلے حصے سے شروعات کرتے ہیں، رد عمل کی قیمت۔ اب یہ حصہ ایک بہت ہی شاندار موازنہ پیش کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، عام طور پر جب کسی پر تنقید کی جاتی ہے تو انسان فوراً ایک آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے نا؟ یعنی فوراً دفاع کرنا، ریئیکٹ کرنا اور لمبی لمبی وضاحتیں دینا شروع کر دینا۔ لیکن اس کے برعکس میکیاویلین رویہ بالکل مختلف ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ خاموش رہیں، اپنی توانائی کو بچائیں اور صورتحال کا صرف تصویراتی مشاہدہ کریں، کیونکہ جذباتی رد عمل دینے سے ہمیشہ مخالف کا ہی فائدہ ہوتا ہے، جبکہ اسے روک لینے سے اپنا اندرونی سکون برقرار رہتا ہے۔ تو پھر اصل میں طاقت ہے کیا؟ یہاں طاقت کی تعریف بالکل ہی بدل دی گئی ہے۔ اس کے مطابق طاقت کا مطلب جارحیت دکھانا یا کمرے میں سب سے اونچی آواز میں بولنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل طاقت ایک انتہائی خاموش، چنیدہ اور تصویراتی رویہ اختیار کرنے کا نام ہے۔ سیدھے الفاظ میں یہ اپنے ہی اعمال اور الفاظ پر ایک بہت ہی سخت فلٹر لگانے کا طریقہ ہے۔ یہیں سے ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، توجہ بطور کرنسی۔ اس فریم ورک کے مطابق ہماری توجہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محدود سرمایہ کاری ہے، اور ظاہری بات ہے سرمایہ کاری کا تو کوئی ٹھوس منافع ملنا چاہیے، ورنہ وہ سیدھا سیدھا خسارہ ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کمال کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ جو انسان اپنی توجہ کو کنٹرول کرتا ہے وہ دراصل اپنی پوری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اپنی ذہنی توانائی کو ہر اس شخص پر لٹانا جو اس کا مطالبہ کرے، کسی بھی انسان کو اندر سے بالکل خالی اور کمزور کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ تجزیہ بڑی واضح سفارش کرتا ہے کہ 3 مخصوص قسم کے لوگوں سے اپنی توجہ مکمل اور مستقل طور پر ہٹا لینی چاہیے۔ پہلے، دشمن، کیونکہ ان سے الجھنا ان کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ دوسرے، ناقدین، کیونکہ ان کی تو بقا ہی اسی توجہ پر ہے جو ہم انہیں تنقید کے بدلے دیتے ہیں۔ اور تیسرے، توانائی چوسنے والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر دوستوں کے لوپ میں آتے ہیں اور اپنے کبھی نہ ختم ہونے والے جذباتی بحرانوں میں الجھا کر ہماری ساری توانائی نچوڑ لیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں لے آتی ہے تیسرے اور شاید سب سے دلچسپ حصے کی طرف، خاموشی کا ہتھیار۔ اب ذرا اس دعوے پر غور کریں۔ یہ مطالعہ کہتا ہے کہ کسی بھی تصادم میں مکمل خاموشی اختیار کرنا درحقیقت سب سے زیادہ جارحانہ قدم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بولنے اور خاموش رہنے کا موازنہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ بولنا ہمیشہ حملہ آور کو کچھ نہ کچھ جواز دے دیتا ہے، اسے مزید بحث کرنے کا مواد مل جاتا ہے۔ لیکن خاموشی ایک مکمل غیر یقینی صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ یہ حملہ آور کو الجھن میں ڈالتی ہے، اسے کسی بھی قسم کی تسلی سے محروم کر دیتی ہے اور اسے اپنے ہی ذہن کے اندر شکست کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس فلسفے کو ایک بہت ہی زبردست اور ڈراماٹی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خاموشی ایک گولی چلائے بغیر نفسیاتی جنگ لڑنے کا نام ہے۔ بالکل، کسی کو اس حد تک نظر انداز کر دینا کہ وہ خود کو غیر مرئی اور بالکل غیر متعلق محسوس کرنے لگے۔ چلیں اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، کامیابی کی حکمت عملی۔ اس حصے میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی غیر موجودگی کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن دھیان رہے اس کا مطلب میدان چھوڑ کر بھاگنا یا خود کو دنیا سے کاٹ لینا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ ہے تصویراتی واپسی، یعنی اسٹریٹجک وڈرال۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر تو وہیں موجود ہو، لیکن جذباتی سطح پر کوئی اسے چھو بھی نہ سکے۔ اپنی دستیابی کو اتنا نایاب بنا لینا کہ یہ غیر متوقع پن
خود بخود لوگوں کو عزت کرنے پر مجبور کر دے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے جسے حسابی بے عملی یا کیلکولیٹڈ ان ایکشن کہا گیا ہے۔ یہ بڑا ہی کمال کا فن ہے، یعنی بالکل کچھ نہ کر کے جیت جانا۔ غیر ضروری ڈراموں یا مقابلوں کا حصہ بننے سے انکار کر دیں، اپنی توانائی ان چیزوں کے لیے بچا کر رکھیں جو واقعی معنی رکھتی ہیں، اور حالات کو خود بخود اپنے انجام تک پہنچنے دیں۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، بے حسی کی زرہ۔ ان تمام بیرونی حکمت عملیوں کو واقعی کارآمد بنانے کے لیے ظاہر ہے اندر سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا نا۔ اس کے لیے ایک پورا عمل بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ، ان چیزوں کی پہچان کریں جو فوراً غصہ یا دفاعی رویہ پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا مرحلہ، مکمل بے حسی کی مشق کر کے ان محرکات کا اثر ہی ختم کر دیں۔ اور تیسرا مرحلہ، اپنے جذباتی رد عمل کا سٹیئرنگ مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیں، تاکہ باہر چاہے جتنا بھی شور کیوں نہ ہو، انسان کا اندرونی سکون بالکل خراب نہ ہو۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فریم ورک یہ نہیں کہتا کہ انسان پتھر دل یا جذبات سے عاری ہو جائے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ بے حسی کی زرہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کچھ محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چنتا ہے کہ کیا محسوس کرنا ہے۔ دراصل یہ مکمل طور پر اپنے اندر کے ماحول کا باس بننے کی بات ہے، جو ہمیں اس پورے مطالعے کے سب سے بنیادی اور حتمی نظریے تک لے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے طاقتور چال اکثر کوئی چال نہ چلنا ہی ہوتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق باہمی تعامل میں اصل طاقت انتہائی درجے کے انتخاب اور سوچے سمجھے تحمل پر مبنی ہے۔ تو اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال ہم سب کے لیے گہری سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ بلا وجہ اپنی طاقت دوسروں کے حوالے کرنا بند کیا جائے اور مکمل طور پر ناقابل تسخیر بننے کا عزم کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی اور اپنی ہی رد عمل کے طریقوں پر ایک بار پھر نئے سرے سے غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔